يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ کا یہ دوسرا عشرہ رواں دواں ہے۔ گزشتہ مہینے سے لے کر کے اس مہینے تک ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ کی آزمائشیں اور ان کی قربانیاں، اللہ سے ان کی محبت اور ان کے تعلق کے متعلق مختلف گوشوں سے اور مختلف گوشوں پر ہم نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی، اور آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت بندے کو جو آزماتا ہے تو کسی اہم مقصد کی وجہ سے آزماتا ہے، اپنی محبتوں کی جانچ کے لیے آزماتا ہے۔ اور واقعی رب العالمین کا یہ حق ہے کہ رب العالمین جب کسی بندے سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں، بڑے مقام کا وعدہ کرتے ہیں، اپنے نام کی نسبت ساتھ میں لگانے کا اختیار دیتے ہیں کہ ہاں میں مومن ہوں، اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، اللہ کے نام کو اپنے ساتھ استعمال کرنے کا اختیار دیتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت بھی اپنے پاس قدرت رکھتے ہیں کہ بندے کو آزمائیں کہ واقعی میرا بندہ ہے یا نہیں ہے، یہ واقعی میرا ہے یا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں ہم مومن اور مسلمان ہیں، یہ کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے؟ صرف مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہلوا لینے سے کیا چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ان کو نہیں آزمایا جائے گا، کیا ان کو نہیں پرکھا جائے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے۔ اور یہ ہماری عادت کریمہ ہے، یہ اس لیے کہ لوگ جان لیں کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، کن کو دل سے اللہ سے محبت ہے اور کوئی کون ہے جو صرف ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے، کسی کے دباؤ میں، کسی کی کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے کون مسلمان ہے، اور حقیقی اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو آزمایا ہے۔ یہ آزمائشیں دنیا میں اللہ رب العزت مختلف موقعوں پر مختلف انداز سے بندوں کو آزماتے ہیں،
بلکہ یہ کہا گیا کہ دنیا کی پوری زندگی آزمائش ہے. کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں, کسی سے مال چھین کر آزماتے ہیں, کسی کو تکلیف دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو راحت دے کر آزماتے ہیں, کسی کے گھر سے, کسی کے سر سے گھر کا سایہ چھین کر آزماتے ہیں اور کسی کو ہمہ منزلہ عمارتیں بنوا کر آزماتے ہیں, کسی کی نوکری چھوٹ کر آزمائش کا شکار ہوتا ہے, کوئی بڑے منصبوں پر فائز ہو کر آزمائش کا شکار ہوتا ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ نے بڑی اچھی زندگی دی ہے اور میں اچھے طور پر, گھر بھی اچھے ہیں, دولت بھی ہے, اولاد بھی ہے, مزے کی زندگی گزار رہا ہوں, لہذا اللہ مجھ سے خوش ہے. یہ کوئی اس دنیا میں فائنلائز نہیں کر سکتا, کوئی اس کی بات نہیں کہہ سکتا, اور کوئی اپنی مصیبتوں کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, میری زندگی خراب ہو گئی. فرمایا تمہاری نعمتوں بھری زندگی ہے تو بھی آزمائش ہے, مصیبت بھری زندگی ہے تو بھی آزمائش ہے. اور آزمائش کے لیے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں, کوئی پیمانہ نہیں. اللہ رب العزت عمومی طور پر اللہ والوں ہی کو آزماتے ہیں. میں تو صبح شام نماز پڑھ رہا تھا, روزے رکھ رہا تھا, زکوٰۃ دے رہا تھا, اچھے اخلاق سے رہ رہا تھا, پھر بھی اس کے باوجود میرے اوپر مصیبتیں آئی, آزمائشیں آئی. آپ کو کوئی پیرامیٹر آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے کہہ سکیں میرے سامنے والا, میرا پڑوس, میرے آگے رہنے والا گناہگار ہے, نمازیں چھوڑتا ہے, اس کے باوجود وہ خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے. آپ کو کوئی اختیار نہیں, ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ اللہ کو ہم سجیسٹ کرے کہ ان کو آزماؤ اور ان کو نہ آزماؤ. ہم بندے ہیں, ہر حال میں ہمیں تیار رہنی ہے. بہرحال عزیزان گرامی, یہ مختصر تمہیدی گفتگو کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داری جن کے اوپر آئی وہ یہ تیسرے خلیفہ, خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بڑی آزمائشوں بھری زندگی, زندگی کی ابتدا بھی آزمائشوں سے اور انتہا بھی آزمائشوں سے. اس کے باوجود کہ اس کے درمیان کا جو حصہ انہوں نے گزارا ہے شاید ہی کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہو, شاید ہی اس جیسی مثال اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوئی پیش کر سکتا ہو. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی. میں اس لیے اس وقت اس موضوع کا انتخاب کیا کہ آئندہ جو جمعہ آئے گا وہ 18 ذی الحجہ اس سے گزر جائے گی. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف مضبوطی اور پائیداری سے آگے بڑھنے کے لیے ہمارے بڑوں کو پڑھیں, ہمارے بڑوں کو, ہمارے اکابر کو, ہمارے بزرگوں کو, ہماری تاریخ کو پڑھیں اور ان سے حوصلہ لیں اور ہمت لیں کہ ان کا کیریکٹر کیسے تھا اور ہم اپنی زندگیوں کو کہاں گزار رہے ہیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قریش قبیلے ہی کے تھے, ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. مکہ مکرمہ میں ان کے والد اور ان کے دادا جان اور ان کے تمام رشتہ داروں کا بڑا رعب تھا. بہت شریف النفس انسان گزرے. ایام جاہلیت میں ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا, لیکن اس کے باوجود ان کی طبعی شرافت کی وجہ سے کبھی انہوں نے شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا. اپنی زبان سے کبھی کوئی خبیث گفتگو, کوئی گالی گلوچ کبھی انہوں نے نہیں کی تھی. یہ فطری طور پر ان کے اندر ایک نظافت اور ایک پاکیزگی تھی اور انتہائی باحیا, انتہائی شریف النفس تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بعثت کا آپ نے اعلان فرمایا تو مکے کی وادیوں میں دھیرے دھیرے یہ بات پھیلنے لگی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو طبیعت کی نظافت اور شرافت تھی اس وجہ سے سوسائٹی کے تمام شریف النفس اور پاک باز لوگوں سے تعلقات ضرور تھے, اور ان تمام میں سب سے زیادہ نظیف اور شریف النفس ذات جو تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو طبعی طور پر جب نوجوانی کی عمر تھی, جوان ہوئے, تو ان کی بڑی خواہش تھی, ابھی ایمان نہیں لائے, بڑی خواہش تھی کہ اتنے شریف النفس اور پاک باز گھرانے سے میرا کوئی نسبت ہو جائے, کوئی رشتہ ہو جائے. ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا.
اتفاق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں دی تھی. ان میں 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 فرزند 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہو گیا. نسبت کچھ بھی نہیں تھی. یہ سوسائٹی کے سب سے شریف النفس انسان اور اس سوسائٹی کے انتہائی یعنی بدبخت انسان حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا گراں گزرا. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا. بہرحال انہوں نے بڑی رنجیدگی کے عالم میں اپنے گھر میں داخل ہوئے تو اتفاق سے وہاں ایک بوڑھیا ایک خاتون تھی. انہوں نے ان کے چہرے پر رنجیدگی کے آثار دیکھے. یہ چھپاتے رہے کہ میں رنجیدہ کیوں ہوں, کیونکہ میری ارادہ تھا, لیکن اب رنجیدہ خاطر ہوئے. تو وہ بوڑھیا نے, کیونکہ پرانے زمانے کے اس زمانے کے تورات و انجیل کا علم بھی جانتی تھی, بڑی تجربے کار تھی, اس نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک بات بتلاتی ہوں, تم اتنے شریف ہے, اتنے بڑے اچھے مزاج کے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ تمہارے اوپر غم کے آثار نہ آئے. تو ایک راستہ ہے, وہ یہ کہ میں نے سنا ہے اور مجھے علم ہے کہ اللہ کے آخری نبی نمودار ہونے والے ہیں. وہ انتہائی معزز ذات ہے, بڑی شریف ذات ہے. اگر تمہیں موقع ہو تو ان سے وابستہ ہو جانا, ان سے تعلق پیدا کر لینا. ان کی صفات ایسے ہیں, ان کی طبیعت ایسی ہے, جب تم ان سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری دل کی ہر خواہش کو پورا کرے گا اور تمہاری زندگی میں کبھی رنجیدگی اور پریشانی نہیں آئے گی. یہ سننا تھا. وہ خوشی کے مارے باہر نکلے اور کہا کہ پتہ نہیں میں اس ذات سے کہاں ملوں گا, وہ اللہ کا آخری نبی کہاں آئے گا, کیسے آئے گا. باہر نکل کر, کیونکہ اس زمانے کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سب سے شریف النفس لوگوں کے درمیان بیٹھنا اٹھنا تھا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوستانہ تھا. ابھی حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے ایمان کا اظہار نہیں فرمایا تھا. یہ دوستانے میں آ کر کہے کہ میرے گھر ایک بوڑھیا ایک خاتون آئی تھی اور انہوں نے ایسے بتلایا ہے کہ عرب کی سرزمین پر ایک آخری نبی آنے والے ہیں, وہ بڑے سچے ہوں گے, بڑے پیارے ہوں گے, ان کے ساتھ رہنے والوں پر اللہ کا کرم ہوگا. اور تمام چیزیں انہوں نے ذکر کی. حضرت ابو بکر مسکرانے لگے اور کہا کہ واقعی وہ شخصیت اور وہ ذات آ چکی ہے. حضرت عثمان کا سننا تھا کہ وہ بالکل خوشی کے مارے چہرہ کھل گیا اور کہا کہ کیا کوئی راستہ ہے کہ میں ان سے مل سکوں, ان کے چہرے کو دیکھ سکوں. وہ سمجھنے لگے کہ کوئی آسمان سے شخصیت اتری ہے, ایسی کوئی نئی ذات ہے جو دوسرے ملک سے یہاں آئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے, میں بھی ان کا ساتھی ہوں اور تم ضرور ان سے مل سکتے ہو. چلو. دونوں مل کر ہاتھ پکڑے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھتے ہیں, ابو بکر تعارف کراتے ہیں کہ یہی وہ نبی آخر الزمان ہے, یہی ہے وہ محمد. انہوں نے بے ساختہ کہا کہ یہ صادق الامین یہ نبی ہے, کیونکہ ایام جاہلیت ہی میں ان کا نام صادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے. اور فوراً بغلگیر ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے. اور یہ ان کے ایمان کا واقعہ ہے. جب وہ ایمان لے آئے, ایمان سے پہلے تمام خاندان والے ان کو چاہتے تھے, یہاں تک کہ عورتیں مثال دیتی تھی, اپنے بچوں کو چاہتے ہوئے عورتیں مثال دیتی تھی, بیٹے میں تم کو ایسے چاہتی ہوں جیسے قریش عثمان کو چاہتے ہیں. اتنی محبت قریش کو حضرت عثمان سے تھی. عورتیں اپنے بچوں کو مثالیں دے کر کہتی تھی کہ بیٹے میں تم سے یقیناً اخلاص کے ساتھ محبت کرتی ہوں اور اتنا چاہتی ہوں جیسے قریش قبیلہ عثمان کو چاہتا ہے. یہی قبیلے کا کیا عالم ہوا. جیسے ہی معلوم ہوا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا لیا, گھر لے جایا گیا, ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی, پورے جسم کو رسی سے باندھ دیا گیا, ان کے کپڑے نکال دیے گئے, ان کے چچا نے ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی, ان کی ہر قسم کی نعمت ان سے چھین لی گئی. اتنا ظلم کیا گیا, اتنا ظلم کیا گیا, یہاں تک کہ وہ ظلم برداشت کرتے کرتے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور تمام چیزیں سناتے, آقا تسلی دیتے. اس درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ جو سورہ لہب ہے قرآن پاک کی آخری سورتوں میں ہے, یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے متعلق نازل ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا ان لوگوں نے کہا تھا کہ محمد تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے,
اور تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ حبیب آپ کو کہنے والا ابو لہب اور اس کی بیوی وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس کے ہاتھ برباد ہو جائے۔ یہ آیت نازل ہونا تھا۔ یہ ابو لہب کو بڑا غصہ آیا، اس کی بیوی ام جمیل تھی، اس کو بھی بڑا غصہ آیا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہنے لگے کہ تم دونوں محمد رسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ اس کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ آسمانی انتظام تھا، اللہ رب العزت نے کرایا تھا۔ اب جو یہ دونوں کے دونوں کو طلاق ہو گئی تو ادھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دل کے اندر پہلے سے اس نسبت کی خواہش تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے عرض کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کی نسبت کر دی اور نکاح کیا، اور خود والد ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کا بیاہ کیا اور ان دونوں کو ودا کیا۔ اور پورے قریش قبیلہ، پورا عرب کہتا تھا کہ عثمان اور رقیہ کی جیسا جوڑا ہم نے نہیں دیکھا، اتنا عظیم جوڑا تھا۔ اب یہ کفاروں و مشرکین کا تنگ کرنا اور ستانا حضرت عثمان کی طبیعت کے اوپر بڑا گراں گزرا، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کر سب سے پہلے ہجرت کرنے والے آپ ہیں، اور ملک حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ حبشہ کے پاس، حبشہ کا کیونکہ وہاں کا جو آدمی تھا، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی، وہ بہت ہی شریف و نفس اور یعنی اچھی طبیعت والا انسان تھا، تو وہاں پر حبشہ کی طرف یہ ہجرت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید کئی تفصیلات ہے، یہاں وقت نہیں کہ میں تفصیلات ذکر کروں، مختصر چند باتیں عرض کروں کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کیے، لیکن وہاں پر چند روز کے بعد آپ کی طبیعت بے چین ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندگی گزارنا آپ کے لیے محال تھا، تو پھر وہاں سے یہاں تشریف لا لیے، اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت رقیہ کی مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد طبیعت بگڑ گئی، چند روز بیمار رہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد آپ بڑے رنجیدہ خاطر ہو گئے کہ میری جو نسبت آقا کے گھرانے سے تھی وہ ختم ہو گئی، حضور کی بیٹی اب میرے پاس نہیں رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر رنجیدگی کے آثار دیکھے اور بلائے، اور بلا کر اپنی اور ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے آپ کا نکاح کر دیا، اور فرمایا کہ عثمان تم رنجیدہ نہ ہو، اور اپنی دوسری صاحبزادی کو دے دیا۔ اللہ رب العزت کی مرضی، چند سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بلائے اور فرمایا عثمان اگر میرے پاس ایک اور بیٹی ہوتی تو میں وہ بھی تمہیں دے دیتا، میں تمہیں رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا۔ اتنی محبت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی، تو آپ کو ذو النورین فرمایا، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نور نظر آپ کے پاس تھے۔ اور یہ تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک نبی کے دو صاحبزادیاں کسی ایک کے پاس ہوئی ہو۔ حضرت آدم سے لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نے اپنے دو دو صاحبزادیاں ایک ہی شخصیت کو دیے ہوں، ایسا نہیں ہوا، اس وجہ سے یہ آپ کا امتیاز ہے۔ ذو النورین فرمایا۔ حضرت عثمان بڑے تاجر تھے اور دل کے بڑے غنی تھے، اللہ نے بے حساب دولت دی تھی، اور وہ دولت پوری کی پوری اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے لیے پینے کے پانی کی بڑی سخت تکلیف تھی، پینے کے لیے میٹھا پانی میسر نہیں تھا۔ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو وہاں پر ایک کنواں میٹھے پانی کا تھا، بئر روما اسے کہتے، وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا۔ مسلمان ہجرت کر کر گئے، پانی پینے کے لیے طلب کرتے تو وہ پانی کے لیے پیسے مانگتا، پیسے دے کر کے پانی خریدنا پڑتا، اور ابتدا میں مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، لیکن پیسے نہیں تھے، تنگدستی تھی، ایسی حالت میں پیسوں سے پانی خرید کر پینا بڑی مشکل ہو گیا تھا۔ حضرت عثمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو پڑھتے تھے، آپ کے مزاج کریمانہ کو سمجھتے اور احساس کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے اوپر بڑا گراں گزر رہا تھا کہ یہ بیچارے غریب میٹھا پانی کیسے خرید کر پیئیں گے۔ حضرت عثمان فوراً اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ میاں یہ کنواں مجھے بیچ دو۔
اس نے کہا کہ میں نہیں بیچتا. کہا کہ کتنی قیمت تم مانگتے ہو دے لو, یہ کنواں مجھے بیچ دو. اس نے کہا کہ میں نہیں بیچتا. حضرت عثمان نے کسی طریقے سے ترکیب نکالی اور کہا کہ ٹھیک ہے, ایسا نہ کرو, یہ کنویں کا آدھا حصہ مجھے بیچ دو, آدھا تمہارے پاس رکھ لو. وہ سمجھتا تھا کہ یہ میری آمدنی کا ذریعہ ہے, اگر یہ بیچ دوں گا تو پھر میری آمدنی کہاں آئے گی. حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے, آدھا آدھا کر لو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن کنواں میرا ہوگا, دوسرے دن تمہارا ہوگا, دوسرے دن تم بیچ لینا جتنا بیچنا ہے. حضرت عثمان کی اس زیرکی کو وہ سمجھ نہ سکا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, دو ہی فائدے ہو رہے ہیں, ایک تو کنواں کا آدھے بیچنے کی وجہ سے پیسہ بھی مل رہا ہے, اور میرا کنواں میرے پاس ہے, میں اپنا فروخت بھی کروں گا. لہذا ایک دن کے لیے, ایک دن آڑ کے لحاظ سے کنواں فروخت کر دیا. اب جب حضرت عثمان خریدے تو تمام لوگوں میں مدینے کے اعلان کر دیا, صرف مسلمان ہی نہیں پورے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ میرا جو دن ہوگا اس دن تم جتنا پانی لے جانا ہے لے جاؤ, 1 روپیہ میں کسی سے نہیں لوں گا. ہوا یہ کہ وہ اس کا دن جب آتا یہودی کا تو کوئی ایک آدمی بھی کنویں کے پاس نہیں آتا. حضرت عثمان کا دن آتا تو لوگ پورے کے پورے بھر بھر کر لے جا کر اپنے پانی رکھ لیتے. پورے مدینہ ان کے پانی سے سیراب ہوا. آخرکار وہ یہودی پریشان ہو کر کے باقی آدھا کنواں بھی ان کے ہاتھ فروخت کر دیا. مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے, مسلمانوں کی اچھائی کے لیے, نیکی کے لیے حضرت عثمان ہر وقت آگے رہتے. بئر روما اتنا بڑا کنواں اور میٹھے پانی کا کنواں انہوں نے بڑی زبردست قیمت دے کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہیں متعدد مرتبہ, ایک مرتبہ کا ذکر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, بڑا دلچسپ. غزوہ تبوک ہوا, ملک روم کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج بھیجنا چاہتے تھے. روم کے لوگ بڑی بغاوت اور یعنی بڑی سرکشی کر رہے تھے, مختلف دشمنوں کے ساتھ مل کر مدینے والوں کو ستا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر فوج کشی کرنے کے لیے تیاری شروع کی. حالات یہ تھے, مدینہ طیبہ میں قحط سالی ہے, اور اس کے بعد مسلمانوں کے پاس نہ فوج ہے, نہ ساتھ میں سواری ہے, نہ ہتھیار ہے. اور ادھر ملک روم اس زمانے کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا, سپر پاور اس زمانے کا. اس کے پاس ہر قسم کی فوج بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, اور اس کے پاس سواریاں بھی ہے, سب کچھ ہے, اور مسلمانوں کی فوج نہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین ہو گئے اور مسلمانوں میں اعلان بھی کیا. ایک مرتبہ ممبر شریف پر تشریف لے گئے اور ممبر کے اوپر اس سیڑھی کے اوپر ٹھہر گئے. ٹھہر کر اللہ رب العزت کی حمد بیان کی, ثنا بیان کی, تعریف کی, اپنے دین کا تعارف کرایا, اور اس کے بعد دین کی ضرورتوں کو ذکر کر کر مسلمانوں سے اپیل کی کہ مسلمانوں تمہارے پاس جو کچھ اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو دو, ہمیں اتنا بڑا معرکہ سر کرنا ہے. اور لوگوں کو ابھارا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے ایسے وقت میں جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بہت مشکل حالات. حضرت عثمان ٹھہرے اور ٹھہر کر فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے ذمے 100 اونٹ لیتا ہوں, 100 اونٹ, اس کے تمام مال و دولت اور اس کے اوپر رہنے والے سوار کے ساتھ, یعنی 100 اونٹ کا مطلب اس کے ساتھ 100 غلام, 100 خزانے, یہ میرے اوپر ذمہ داری ہے, میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک آدمی ہے 100 اونٹ خزانے کے, 100 خزانے اور 100 افراد کے ساتھ, علی میئۃ باحلاسها واقطابها فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک سیڑھی نیچے اتر گئے اور مسکرا کر دیکھنے لگے. پھر اعلان فرمایا کہ ہے کوئی اور ہے. تو پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور فرمایا, یا رسول اللہ, ایک اور 100 اونٹ میں دیتا ہوں, اس کے سواروں کے ساتھ اور اس کے خزانوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی, بشاشت آ گئی, چہرے مبارک کھل گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور سیڑھی نیچے اتر گئے. اور پھر مسلمانوں کو دوسروں کی طرف پلٹ کر متوجہ ہو کر فرماتے ہیں کہ ہے کوئی اور. پھر دوسرا اٹھنے سے پہلے پھر حضرت عثمان ٹھہر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری طرف سے اور 100 اونٹ اس کے خزانوں کے ساتھ, اس کے سواروں کے ساتھ میں پھر آپ کو عطا کرتا ہوں. چہرے مبارک کو دیکھتے, چہرے پر بشاشت دیکھتے, اس
چہرے کی خوشی اور چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھنے کی خاطر صحابہ ایسا قربان کرتے تھے مال و دولت کو. کتنا مال قربان کیا صرف چہرے کے اوپر کی پھر مسکراہٹ کو دیکھنا تھا, وہ آقا کی وہ خوشی دیکھنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مکمل حضرت عثمان کی طرف متوجہ ہو گئے, ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں برکت دے, اللہ رب العزت تمہیں قبول فرمائے. اور عثمان لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد عثمان چاہے کچھ بھی کر لے اللہ اس کو قبول کر لے گا, اللہ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا جو پہلے ہو یا بعد میں ہو. اب تمہیں کوئی تمہاری کام نقصان پہنچانے والا نہیں. اور منبر شریف سے نیچے تشریف لائے تھے حضرت عثمان بڑی تیزی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور حسب وعدہ دیر کیے بغیر 300 اونٹ, 300 غلام جو ساتھ میں لڑنے کے لیے تیار اور 300 خزانوں سے بھرے ہوئے اونٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے. نہ صرف یہ کیا بلکہ 1000 سونے کے دینار, 1000 سونے کے سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آقا کے گود میں لا کر کے وہ پیسہ اڈیل دیا گیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پاک کی کیفیت صحابہ بیان فرماتے ہیں. آپ کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا, آنکھوں سے آنسو روا ہے, اور ان سونے کے سکوں کو اٹھا کر کے ادھر پلٹاتے ہیں ادھر پلٹاتے ہیں, اپنے ہاتھ اس کے اندر ڈال کر کے اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عثمان اللہ رب العزت تمہارے ظاہر اور باطن, تمہارے چھپے ہوئے علانیہ سب گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ تم سے راضی ہو گیا. اس قدر خوشی کا عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا حضرت عثمان کی سخاوت دیکھ کر. اس لیے فرمایا عثمان غنی فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ ان کا روزانہ کا معمول ہی تھا. بیش بہا صدقہ و خیرات, اپنی ذات کے لیے جب ہوتا تو مکمل کفایت شعری, اور جب اللہ کے بات آتی, اللہ کے رسول کی بات آتی تو مکمل دریا دل بن جاتے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. حضرت عمر کے دور میں ایک مرتبہ بڑی سخت قحط سالی ہوئی مدینہ طیبہ میں, بڑی سخت قحط. عالم یہ تھا کہ تمام ہریالی اور تمام قسم کی ہری چیزیں سوکھ گئی. آپ اندازہ فرمائے اس سال کو عام الرماد کہا گیا, یعنی ریت اور مٹی کا سال. یعنی پورے مدینے میں کہیں پر سرسبزی نظر نہیں آتی تھی. مسلمان برداشت کرتے گئے, برداشت کرتے گئے, ان کے غلے ختم ہو گئے, ان کا اناج ختم ہو گیا, ان کی تمام ذریعے ختم ہو گئے. آخر کار بڑے بے چین اور بے قرار ہو کر, کیونکہ حضرت عمر کا رعب بہت زیادہ تھا, تو بڑی مشکل سے کوئی شکایت لے کر کے آئے وہاں پر حضرت عمر کے پاس اور کہا کہ امیر المؤمنین آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا صبر کا انتہا ہو رہی ہے, اب کچھ بھی نہیں ہے, بچے بل بلا رہے ہیں, گھر کا اناج ختم ہو گیا, اب کوئی راستہ نہیں کوئی چیز ہونے کے لیے. یعنی کچھ نہ کچھ آپ سلوشن اور کوئی راستہ نکالے تاکہ ہماری زندگیاں سکون سے گزریں. ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں, ہمارے بچے بل بلا رہے ہیں, ہمارے گھر پریشان ہیں. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مغموم ہو گیا, غم سے نڈھال ہو گیا, فکر مند ہو گئے. واقعی میں دیکھ رہا ہوں اب تو شکایت یہاں تک آ گئی. فرمایا میں اس سے زائد کچھ نہیں کہہ سکتا, اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے, کل صبح فجر ہونے سے پہلے پہلے اللہ تمہاری مصیبت کو دور کر دے گا. یہ یقین سے بھرا جملہ حضرت عمر کا تھا, ایسے ہی نہیں ہوتا تھا ان کا جملہ. یہ اللہ والے جب بات کرتے نا, دنیا کو دیکھ کر, دنیا کے آثار کو دیکھ کر بات نہیں کرتے, بات کرتے تو اللہ کے رحمت کو دیکھ کر کے بات کرتے. انہیں یقین تھا اپنے ایمان پر, وہ لوگوں کو یقین تو دلا دیے تھے اور چاہتے یہ تھے کہ میں رات تمام میرے رب کو کیسے بھی منوا لوں گا, میرے رب کو راضی کر لوں گا, روؤں گا, گڑ گڑاؤں گا, مانگ لوں گا میرے رب سے. اور بس رات بھر کی مہلت مانگی. مغرب کو یہ لوگ آئے تھے اور وعدہ 4 روز 8 روز کے بعد کا نہیں کیا, کہا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے تمہیں خوشخبری مل جائے گی. اب پتا نہیں حضرت عمر وہ کون سے کام میں لگ گئے تھے, وہ اللہ کو کیسے راضی کرنے لگ گئے تھے. یقین جانیے کہ صبح ابھی نمودار ہونے والی ہے, لوگ فجر کی نماز ابھی ادا کر رہے ہیں. دور سے گرد غبار اڑتی ہوئی نظر آئی,
لوگ نماز پڑھ کر جب باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا قافلہ، بے شمار اونٹ، اس کے اوپر خزانے، اس کے اوپر اناج، بے شمار اناج کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے، چاہے کسی کا ہو، کسی تاجر کا ہو، بکنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اناج تو آ گیا، اب قیمت دے کر کے لے لیں گے۔ دیکھتے کیا ہے کہ وہ کون تاجر ہے، اتنی بڑا اناج لے کر کے آیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے صبح جیسے ہی نمودار ہوئی، دھیرے دھیرے وہ اونٹوں کا قافلہ آتا گیا، حضرت عثمان ابن عفان کے گھر کے پاس بیٹھتا گیا۔ 100 اونٹ، 200 اونٹ، 300 اونٹ، 500 اونٹ، 700 اونٹ، 1000 اونٹ، اور اس پر لدے ہوا پورا اناج، پورا ساز و سامان کے ساتھ آ کر حضرت عثمان کے گھر کے پاس لگ گیا۔ اب تاجروں کا ہجوم، تاجروں کی یعنی عید ہو گئی۔ اب پورے تمام مسلمانوں کو، تمام مدینے والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ مجبور ہے، اب قیمتیں دوگنی تیگنی دے کر خریدنے تیار ہے۔ تاجر فوراً امنڈ پڑے، حضرت عثمان کے پاس آئے، آ کر کے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہنے لگے کہ خدا را پورے لوگوں پر رحم کرے اور ہمارے ہاتھ میں یہ خزانے کی آپ کا جو اناج ہے فروخت کر دے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس بات کے لیے راضی ہوں، لیکن بتاؤ میرا اتنا بڑا کام ہوا ہے، اتنی تجارت ہوئی ہے، اتنی محنت اس کے پیچھے لگی ہے، کچھ تو فائدہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ فائدے کے ساتھ لیجئے، یہ تو وقت ہے۔ پوچھا حضرت عثمان نے کہ کیا فائدہ دو گے تم لوگ؟ ایک تاجر نے اٹھ کر کہا کہ 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم ہم دیں گے، 1 درہم کا جو اناج ہوگا وہ 2 درہم میں خریدیں گے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وقت ایسا ہے کہ کچھ اور زیادہ چاہیے۔ دوسرے تاجر نے اٹھ کر کہا کہ 1 درہم کی چیز ہم 3 درہم میں خریدیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، اور کچھ زیادہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ 3 درہم یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس اس سے زیادہ کی بولی موجود ہے، پہلے سے بولی لگ گئی ہے۔ کہا کہ مدینے کے پورے تاجر میرے پاس موجود ہیں۔ وہ تاجروں نے کہا کہ مدینے کے پورے تاجر یہیں پر ہے، ہم گن سکتے ہیں کون خرید سکتا ہے آپ کا مال۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلے سے بولی لگ گئی ہے۔ کہا کہ نہیں، میرے پاس تو بولی لگ گئی ہے، بڑھانا ہے تو اور قیمت بڑھاؤ۔ بڑی مشکل سے وہ لوگ 1 درہم کی چیز کو 3 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس تاجر کو۔ کیا کہا؟ کہ ہم اس تاجر کو دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو 1 درہم کی چیز 3 درہم سے زائد میں دیتا ہے۔ کون ہوگا ایسا؟ فرمایا کہ میں نے اس تاجر کے ہاتھ میں پہلے ہی فروخت کر دیا، جس تاجر نے مجھ سے کہا کہ میں 1 کے بدلے میں 10 دیتا ہوں، وہ ہے میرا رب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 درہم میرے راستے میں دے گا میں اس کو 10 دوں گا۔ میں میرے رب کے ہاتھوں اسے فروخت کر دیا، لے جاؤ پورے مدینے میں تقسیم کر دو، ہر غریب کی غربت کو ختم کرو، ہر محتاج و فقیر کے گھر کو اس کو پہنچا دو، مجھے 1 روپیے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا سودا میرے رب کے ہاتھوں کر دیا۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان تھے، یہی مدینے والے۔ یہ ایک نہیں، ایسے کئی واقعات ہیں، آپ سنے ہوں گے کہ سوسائٹی کتنی محبت کرنی چاہیے ایسے لوگوں سے، لیکن اس کے باوجود خداوند کریم بڑے بے نیاز ہے۔ اللہ آزماتے ہیں، میں نے بات یہیں سے شروع کی، آزماتے ہیں۔ آزمائشیں کسی کی بھی ہوتی ہے، اور آزمائش اللہ والوں کو گرا نہیں گزرتی، تکلیف نہیں ہوتی، خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ یہی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پورے جو تقریباً اسلامی مملکت کے اوپر آپ کی بادشاہت تھی، اس کے اندر سے کہیں سے بغاوت پنپتی ہے، لوگ باغی ہو جاتے ہیں، غیر ضروری چیزوں کے اوپر بغاوت پنپتی ہے، اور بعض یہودیوں کے ورغلائے ہوا ایک بڑا ٹولہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ماحول بناتا۔ شریف النفس انسان، لوگوں میں دریا دلی کے ساتھ خوب بانٹنے والا، یہ تو حضرت عمر کا دور تک سنایا۔ حضرت عثمان کا خود دور آتا ہے تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا عثمان جب خلیفہ ہوتے تو روزانہ گلیوں میں اعلان ہوتا کہ کس کو عطیات پیسوں کی ضرورت ہو آ کر کے ہمارے پاس سے لے لو، کس کو اناج کی ضرورت ہے آ کر کے ہمارے پاس سے لے لو، کس کو کپڑوں کی ضرورت ہے آ کر کے ہمارے پاس سے لے لو۔
शहद लेना है ले लो, मक्खन लेना है ले लो, घी लेना है ले लो। रोजाना ऐलान होता गली कूचों में, और लोग इतनी मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते। फरमाया कि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान से दिल में बुग़्ज़ नहीं रखता, मोहब्बतों की जिंदगी गुजरती थी। ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। लेकिन शैतान ने जब वर्गलाया चंद कमजोर लोगों को, तो वो इनके खिलाफ बगावत के लिए उठ गए। ये याद रखें, अल्लाह के पास कोई आप पैरामीटर नहीं दे सकते कि मैं इतना नेक था मुझे नहीं आजमाया जाए। हजरत उस्मान की ये पूरी कैफियत आपने सुन ली। पूरी जिंदगी के अंदर कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि आपने किसी को तकलीफ पहुंचाई। लेकिन इसके बावजूद जब आपका वक्त आखिर आया तो अजीब व गरीब अल्लाह का इंतजाम था। लोग तो ये सुनते थे, समझते थे, आप सुनते ऐसे आदमी का जनाजा कितनी शान से उठेगा, कितने लाखों लोग होंगे, कितने आंसू बहाने वाले होंगे, कैसी कैसी शान होगी। खुदा की शान बड़ी निराली है। खुदा अज़्ज़ व जल बड़े बेनियाज है। लाखों लोगों के दरमियान निकलने वाला जनाजा ही शान और शौकत वाला नहीं होता। खुदा के पास बड़े अजीब अजीब अंदाज है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहीं कोई जंगल में नहीं, मदीने तय्यबा ही में है, मदीने तय्यबा ही में है, और वहीं के लोगों को सैराब किया है, खिलाया है, पिलाया है। लेकिन उसी मदीने के अंदर उनको उनके घर में महसूर कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। हजारों के लोग बाहर से बलवाइयां आकर के उनके घर का घेराव कर लिया, और फरमाया कि कम से कम 40 दिन तक उनके घर से पानी और खाने को रोक दिया। जिस उस्मान ने पूरे मदीने को सैराब किया था, आज उनको प्यासा कर दिया। जिन्होंने पूरे मदीने को खाना खिलाया था, आज उनको खाने और पानी के लिए यानी उनसे रोक दिया। बर्दाश्त करते गए। आखिर ये कैफियत हुई कि उनको मस्जिद नबवी आकर के नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। वक्त के बादशाह है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, लोगों के दिलों की धड़कन है। सहाबा अपने फर्जंदों को लेकर के कम से कम 7,000 से ज्यादा सहाबा जमा हो गए, और जमा होकर के फरमाया कि उस्मान के दिफा के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हजरत उस्मान अपने घर के छत पर ठहरे और कसम दे करके कहते हैं, मैं अल्लाह की जात की कसम दे करके कहता हूं कि खबरदार तुम लोग अंदर चले जाओ। अल्लाह ने मेरी किस्मत में जो लिखा है मुझे खुशी के साथ उसे बर्दाश्त करने दो, मेरी हौसला बढ़ाओ, तुम अंदर चले जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे नाम पर तुम्हारी कत्ल गारत गिरी हो। हजरत उस्मान के गुलाम तलवारें निकाल कर आ गए तो फरमाया, सुनो, जिसने अपनी तलवार मियान में रखी मैं उसको आजाद कर देता हूं। जिसने अपनी तलवार मियान में रख करके जंग छोड़ दिया मैं उसे आजाद करता हूं। सैकड़ों को ऐसे आजाद कर दिया। आखिरकार जब 17 ज़िलहिज्जा की रात थी, प्यासे हैं हजरत उस्मान और निढाल हो गए हैं, कुरान पाक की तिलावत में मशगूल है। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहबंद बांधते थे, बड़े बाहया थे, कामिलुल हया उनका नाम कहा गया, कामिलुल हया, बड़े बाहया। उनको जब अंदाजा हो चला कि अब ये मेरा आखिरी दिन है, अपने नौकर से, अपने गुलाम से मंगाया कि मेरे लिए एक पाजामा ला दे, एक सरवाल ला दे, क्योंकि अब जब शहीद होगा तो पता नहीं मेरी सतर खुल जाएगी, ये तहबंद बांधा हुआ। बुला करके पहन लिया, कुरान पाक की तिलावत में थे। फरमाते हैं कि अचानक गुनूदगी आई, और गुनूदगी ऐसी आई कि उस गुनूदगी में आलम ख्वाब में वो देखते हैं कि एक तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एक तरफ दोनों सहाबा हजरत अबू बकर और उमर है, और ये तीनों हजरत उस्मान की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि उस्मान, तुम रोजा हो, बहुत दिन से रोजा हो, हम इंतजार कर रहे हैं, हमारे हाथ से तुम इफ्तार करना है। हजरत उस्मान खुशी के मारे आंख खुलती है, वो दुश्मनों ने दीवार कूद कर आए, बहालत रोजा और कुरान पाक की तिलावत चल रही है। खलीफतुल मुस्लिमीन है, लोगों का गमखार गमगुसार है, जो अपने छत पर ठहर कर लोगों को याद दिलाया था, लोगों क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं ही हूं जो तुम्हारे आबा व अजदाद पे पेट भरे थे और तुम्हारे हलक तर किए थे। हुजूर मुझे अपनी 2 साहिबजादियों को दिए हैं। पूरी तफसील बयान की, लेकिन उन जालिमों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार आपको आकर के अपने घर में शहीद कर दिया गया। यह 18 ज़िलहिज्जा थी, हजरत उस्मान शहीद हुए। अजीजान गिरामी, और ये शहीद कर नहीं छोड़े, बल्कि दुश्मनी इस दर्जे थी
کہ وہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ حضرت عثمان مدینے میں دفن ہو. صحابہ اور ان کے فرزندوں نے راتوں رات حضرت عثمان کے جنازے کو، ان کی میت کو لے کر کے اپنے کھانوں پر ڈالا، اور لے جا کر بھی آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جنت البقیع کی اینڈ پر، جہاں تک جنت البقیع ہے پرانی طور پر، اس کی اینڈ پر حضرت عثمان کی مزار ہے. وہ اس لیے تھی کہ جنت البقیع میں وہ لوگ اس طرح دشمنی پر آمدہ ہو گئے تھے کہ اگر آپ کی قبر انور بھی دکھتی تو اسے بھی کھود کر آپ کا جسم پاک نکال لیتے. لہذا انہوں نے جنت البقیع کے بالکل اینڈ جہاں ختم ہو جاتا ہے اس دیوار کے پیچھے ان کو دفن کر کے کمزور دیوار سے ڈھکل دی اور بتلایا کہ یہاں صرف دیوار گری ہوئی ہے، جنازے میں کوئی شریک نہیں ہو سکا. کنہوں نے پڑھا ہے کنہوں نے نہیں پڑھا پتا نہیں ہے، چند لوگوں نے جنازہ پڑھ کر کے دفن کر دیا. یہ اللہ رب العزت کے امتحان اور آزمائش ہے. اس سے کسی کا مقام اور مرتبے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کسی کو یہ کہہ سکے کہ اس لیے بڑا شان و شوکت والا تھا یا پھر یہ بڑا گناہگار تھا. بہرحال عزیزان گرامی، یہ ہے خلیفۃ المسلمین، یہ ہے ہمارے بزرگان دین، یہ ہے ہمارے بڑے اور اکابر کہ ان کی زندگیاں اتنی بارونق تھی لیکن اس کے باوجود اللہ کی آزمائش اور امتحان کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم چلنا نصیب فرمائے، ان بزرگوں کی سیرت سے ہمیں پروردگار ہمارے ایمان میں پختگی نصیب فرمائے، پروردگار ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری ایمان کو پختہ اور کامل بنائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.